فوزیہ بی بی کہتی ہیں کہ پیسہ باہر سے آتا تھا، لیکن میں یہ نہیں بتا سکتی کہ ممنوع کون سا تھا اور غیر ممنوع کون سا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ وہ عارف نقوی کا جہاز استعمال ہوتا تھا، کہاں اور کیسے اس کے اوپر میں نہیں بتا سکتی، یہ تحقیق کا معاملہ ہے. اب معاملہ بڑا ٹیڑھا ہے، کہیں وہ کہتے ہیں کہ نااہلی کی تلوار ہے، کہیں کہتے ہیں کہ مجھے 62(1) سے باہر نکال دیں گے، پھر نواز شریف سے میرا کیس برابر کیا جائے گا. ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں آج کل؟ عمران خان کے کیس کی پوزیشن کیا ہے؟ دیکھیے، بڑی بنیادی چیز ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تقریباً 8 سال اس کیس کا جائزہ لیا. پاکستان میں شاید کسی پولیٹیکل فنڈنگ کے کیس کی اتنی لمبی پڑتال نہیں ہوئی جتنی اس کیس کی ہوئی ہے، اور یہ بات اب بیونڈ اینی شیڈو آف ڈاؤٹ ثابت ہو گئی ہے کہ خان صاحب نے فورن فنڈنگ بھی لی ہے اور پروہیبٹڈ فنڈنگ بھی لی ہے. وہ فنڈنگ بھی لی ہے جس کی آئین کے اندر بڑی صراحت کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ آپ کسی فورن نیشنل سے نہیں لے سکتے، آپ کسی بیرونی ادارے سے نہیں لے سکتے، اور ساتھ کے ساتھ جو بیرونی ذرائع سے انہوں نے فنڈنگ حاصل کی ہے اس کے اکاؤنٹس کی کنسیلمنٹ بھی کی ہے. تقریباً 13 کے قریب ایسے اکاؤنٹس ہیں کہ جو اسٹیٹ بینک سے چھپائے گئے. اب اس کی یہ اگر توجہ دیں کہ ایفیڈیوٹ اور ہوتا ہے، ایفیڈیوٹ ہوتا ہے، سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، میں کہوں گا جھوٹ ہوتا ہے. پارٹی کو نوٹس کر دیا اور رپورٹ حکومت کو کارروائی کے لیے بھیج دی، لیکن عمران خان کی ذات کے اوپر ابھی تک کوئی ڈکلیریشن نہیں ہے کہ ان کو کہا جائے کہ اس نے یہ کنسیل کر لیا، ڈکلیئر کر دیا، صادق اور امین نہیں رہا. اس فیصلے میں بہت واضح طور پہ لکھا ہے کہ وہ جھوٹا سرٹیفکیٹ دیتے رہے، غلط بیانی کرتے رہے، 1 سال نہیں، مسلسل 5 سال. دیکھیے، نواز شریف صاحب کے خلاف جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، اگرچہ وہ پاناما کا کیس تھا، اقامہ میں یہ فیصلہ دیا کہ 10,000 درہم آپ اپنے بیٹے سے تنخواہ لے سکتے تھے اپنے بیٹے کی کمپنی کے اقامے کے عوض. آپ نے وہ ڈکلیئر نہیں کیا، ریسیویبل تھے، ڈکلیئر نہیں کیا. یہاں پہ کروڑوں روپے ہیں کہ جن کا ثبوت مل گیا ہے کہ وہ باہر سے بیرونی ذرائع سے آئے ہیں اور انہیں ولفلی جان بوجھ کے کنسیل کیا گیا اور ڈکلیئر نہیں کیا گیا. آپ مجھے بتائیے، وہ تو اپنے سگے بیٹے کی کمپنی سے ایک تنخواہ لینے کا معاملہ تھا، یا بیرون ملک غیر ملکیوں سے فنڈنگ لی گئی اور وہ ڈکلیئر نہیں کی گئی. 62(1) آپ نہیں لگا سکتے، یہ کوئی کمپیٹنٹ کورٹ آف لا اس کے اوپر. دیکھیے، اس کے اوپر اب جو طریقہ ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر جب یہ چیز وفاقی حکومت کے پاس آ گئی اور آپ نے دیکھا کہ وفاقی حکومت نے اس کی روشنی میں تحقیقات شروع کر دی ہیں، چونکہ وفاقی حکومت نے ہیز ٹو اپلائی اٹس اون مائنڈ، اور اس نے قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد اس کا پھر ریفرنس جو ہے بنا کے سپریم کورٹ میں بھیجنا ہے. اور وہ جب وفاقی حکومت یہ ریفرنس بنا لے گی، کابینہ کے سامنے آئے گا یہ مسئلہ؟ ابھی مجھے ایجنڈا میں نے نہیں دیکھا کہ کل آئے گا یا نہیں آئے گا، لیکن اس کے لاسٹ ٹائم ہمیں بتایا گیا تھا کہ نیکسٹ جو میٹنگ ہے اس میں وزارت قانون نہیں، لیکن یہ ایک دفعہ تو کابینہ اس کو دیکھ چکی ہے. جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے وہ کابینہ کے سامنے آ چکا ہے، اور کابینہ نے اس کی روشنی میں ایک کمیٹی بنائی ہے جس میں وزیر قانون ہے، جس میں وزیر داخلہ ہیں. ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ اس کو قانونی اور آئینی طور پہ اس کا جائزہ لیں. کیونکہ دیکھیے، وفاقی حکومت جب سپریم کورٹ کو کیس بھیجے گی، اس نے اپنا مائنڈ اپلائی کر کے اپنے حقائق جاننے کے بعد، کنونس ہونے کے بعد کہ یہ غیر ملکی فنڈنگ ممنوعہ ذرائع سے اور غیر ملکی ذرائع سے لی گئی ہے جو آئین اور قانون کے خلاف ہے، لہٰذا اس پارٹی کے خلاف کارروائی کی جائے.